آج پولیٹیکل ڈویژن ہے اس ملک کے اندر جس کو ہم سب مل کر ہوا دیتے ہیں، اس سے یہ معاملے حل نہیں ہوں گے۔ جو ہم سے بہت ہی ترقی یافتہ ممالک ہیں انہوں نے بھی ایک سٹیٹ آف ایمرجنسی ڈکلیئر کر دی ہے۔ ایئرپورٹ پر ہماری جو سکریننگ ہے اس کے بارے میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ وہ نہ ہونے کے برابر۔ السلام علیکم ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں آپ کا میزبان شوکت پراچا۔ ایک چھوٹے سے وائرس نے پوری دنیا کو تڑپا کر رکھ دیا ہے۔ کھیلوں کے میدان تو موجود ہیں لیکن تماشائی نہیں ہیں۔ پاکستان میں بڑا چرچا رہا، بڑی ایکسائٹمنٹ رہی کہ پی ایس ایل کے میچز ہیں اور پی ایس ایل کے میچز بڑے اچھے جا رہے تھے، لیکن اس کرونا وائرس کی وجہ سے اب میدان میں میچ تو ہوا لیکن تماشائی نہیں ہیں، چیئر لیڈرز نہیں ہیں، تالیاں بجانے والے نہیں ہیں۔ پاکستان کے اندر اس حوالے سے زیادہ کنسرن اب سامنے آیا ہے، کیونکہ گزشتہ روز پرائم منسٹر آف پاکستان نے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس میں گفتگو کی کرونا وائرس کے حوالے سے، پھر کور کمانڈرز اجلاس میں بھی کرونا وائرس پر بات کی گئی اور یہ عزم کیا گیا، اس عزم کا اعادہ کیا گیا کہ نیشنل ایفرٹس میں جہاں جہاں پاک فوج کی ضرورت ہوگی پاک فوج وہاں پر مدد کرے گی۔ اور آج قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بھی ہوا۔ پاکستان میں پولیٹیکل ایشوز بھی رہتے ہیں، پاکستان کے اندر نئے صوبہ بنانے کی ڈیبیٹ بھی خود حکومت نے شروع کی ہے، بل لانے کی بات کی ہے، تمام امور پر بات کریں گے۔ انتہائی سیزنڈ پینل ہمارے ساتھ موجود ہے، مہمانوں کا میں تعارف کرا دیتا ہوں۔ میرے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب سید فخر امام صاحب، چیئرمین کشمیر کمیٹی اینڈ فیڈرل منسٹر، بہت شکریہ آپ تشریف لے آئے۔ ناظرین، ہمیں جوائن کیا ہے رانا تنویر حسین صاحب نے، چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی، مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما ہیں، بہت شکریہ رانا صاحب آپ نے وقت دیا۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب قمرالزمان کائرہ صاحب، صدر ہیں وسطی پنجاب پیپلز پارٹی کے، بہت شکریہ کائرہ صاحب آپ نے وقت نکالا۔ آپ سے ہی پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ کل وزیر اعظم صاحب نے بھی پارلیمانی پارٹی میں اس پہ بات کی تھی، کور کمانڈرز کے اجلاس میں بات ہوئی، آج قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا، لیکن آج دو سابق وزراء اعظم پارلیمان کے اندر بول رہے تھے قومی اسمبلی کے اجلاس میں۔ ایک کنسنسس نکتہ تھا کہ دنیا میں اس پر بہت پہلے ایک رد عمل آیا، حکومتیں ایکٹیو ہوئیں، لیکن ہماری حکومت لیٹ ہے۔ یہ واقعی درست ہے؟ میرے تو خیال میں کہ اس پہ بحث 2-3 دفعہ کابینہ میں بھی ہو چکی ہے، پر اس پہ اس قسم کی شاید ہائپ بلڈ اپ نہیں ہوئی۔ حالانکہ وہاں جو مشیر ہیں وزارت صحت کے ڈاکٹر ظفر صاحب، انہوں نے اس پہ بہت تفصیلی گفتگو بھی کرتے رہے ہیں اور انہوں بتاتے بھی رہے ہیں کہ پاکستان کون سے اقدامات کر رہا ہے، اور جہاں جہاں ضرورت ہے اکوپمنٹ کی یا جہاں انہوں نے وہ وارڈز رکھنے بنانے ہیں۔ پھر ہمارے بارڈرز پہ بھی آپ دیکھا ہے کہ تورخم بارڈر جو ہے، بلوچستان کے 2-3 بارڈرز ہیں، ایئرپورٹس کے اوپر، اور زیادہ تر تو اس کا یہی خدشہ ہے نا جی کہ یہ باہر سے آئے گی، اور ٹیسٹنگ بھی ہو رہی ہے جہاں جس حد تک ہو سکتا ہے۔ پر آپ جانتے ہیں کہ ہم جس طریقے سے ان چیزوں کی طرف توجہ دیتے ہیں، شاید ڈیولپڈ کنٹریز ہمارے سے زیادہ شاید سینسٹیوٹی کے طور پہ سٹیپس لیتی ہو، اور یہ کیونکہ وائرسز میوٹیٹ کرتے ہیں، یہ ہمیشہ ان کی ایک رہی ہے، کیونکہ ہر وائرس جو ہے وہ اس طریقے سے جینیٹکلی میوٹیٹ کرتا ہے، اس کی پھر ویکسین بنانے میں اس کو انہوں نے آئیڈینٹیفائی تو کر لیا، اور ٹاپ انسٹیٹیوشن دنیا کا نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ واشنگٹن ڈی سی میں ہے، انہوں نے یہ کہا کہ شاید 3 مہینے کے بعد اس کی کوئی جو پروٹیکشن کی ویکسین ہوگی کہیں بھی دنیا میں اس وقت نہیں ہے۔ تو جتنی بھی لیبارٹریز ہیں، جتنے بھی سائنٹسٹ اس پہ کام کر رہے ہیں، میڈیکل سائنٹسٹ، وہ یقیناً ایک ویکسین لے آئیں گے، پر اس ہوتے ہوتے یہ فلیئر اپ ہو جائے گی کئی جگہ۔ اٹلی میں میرے خیال میں 100 سے زیادہ بات ہو چکی ہیں، ایران کے میرے خیال میں ڈپٹی جو ہیلتھ منسٹر تھے وہ انفیکٹ ہو گئے، کینیڈا کی جو محترمہ ہے آنریبل ٹروڈو کی وائف، ان کو یہ مسئلہ بنا ہوا ہے، تو اور بھی، اور امریکہ نے تو ایکسٹریم سٹیپ لے لیا کہ جہاں جو بھی یورپین فلائٹ 20 کے قریب تو ایران کے پارلیمنٹرین اس سے انفیکٹڈ ہوئے۔ اچھا، تو دیکھیں نا، اور ہمیں بھی میرے خیال میں ٹوٹلی اس کے اوپر اویئرنیس کے ساتھ
वॉर फुटिंग पे जहाँ जहाँ भी वॉर फुटिंग, बड़ी अच्छी बात की आपने कि वॉर फुटिंग पे हमें काम करना है। राना साहब, एक इंतज़ामी मामला है, सेहत का मामला है, उस पर एडवाइज़र ऑन हेल्थ वो काम कर रहे थे। तुफ्तान बॉर्डर की एग्जांपल है कि उसको सील किया गया था, फिर आने दिया गया। एयरपोर्ट्स पे आज भी शफकत महमूद साहब कह रहे थे कि 21 केसेस कंफर्म हैं और एयरपोर्ट्स पे स्क्रीनिंग की जा रही है। फिर क्यों अपोजिशन कहती है कि हुकूमत ने कुछ नहीं किया, रद्द-ए-अमल बर वक्त नहीं था? में कोई शक नहीं कि जहाँ तक अवेयरनेस का तल्लक है, ये डॉक्टर जफर साहब की बात कर रहे हैं, उन्होंने बातें की और इन्होंने को मेजर्स लिए, स्क्रीनिंग एयरपोर्ट पे शुरू कर दी और इसी पे रहे कि ये हमारे पास तो है ही नहीं, अगर आया थोड़ा सा तो ईरान से आ गया या चाइना से वो हो रहा है। लेकिन कहने का मकसद जो इंतज़ामी मामला है उस साइड पे मैंने देखा कोई वीकनेसेस थी, जो रियलाइजेशन थी शायद हो, वो ठीक है, फ़खर साहब ने उतनी हाइप नहीं हुई, लेकिन दुनिया को देखते हुए इनको उस लेवल पे जाकर इसकी अवेयरनेस में भी और बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लेने चाहिए थे। जिस तरह बॉर्डर पे, तफ्तान के बॉर्डर पे हम देखते हैं, जो हमें सोशल मीडिया पे दिखाते हैं या किस तरह टेंट लगे हुए हैं, किस तरह लोगों को रखा हुआ है, तो मैं समझता हूँ इस तरह नहीं चलेगा। जिस तरह लोग खिसक जाते हैं एयरपोर्ट से बगैर स्क्रीनिंग के, या स्क्रीनिंग का टेस्ट वो कहता है फुल प्रूफ नहीं है, वो ऐसे ही एक इतना इफेक्टिव भी नहीं है। लोग बात करते हैं, नहीं लोग बात करते हैं, कोई खिसक भी जाते हैं वहाँ पे जिस तरह के हमारे, और फिर अवेयरनेस भी हमारा कल्चर जो है ना वो बहुत इसमें आड़े आता है कि हमें इतना कुछ पता होने के बावजूद टीवी पे भी शोर है, तो इसके बावजूद एक हैबिट के तौर पे फिर भी हम हाथ मिलाते हैं, गले मिलते हैं। तो अभी तो ये हाल है कि वो कहते हैं सोशलाइजेशन ना करें। तो मैं समझता हूँ उन मेयर्स उनकी तरफ ये बढ़ नहीं सके जहाँ भी शादी, मैं कहता हूँ कि 1 महीने के लिए शादियाँ बंद कर दी जाएं। बंद से मुराद ये है कि ये तो नहीं आप कह सकते शादी ना करें, लेकिन आप शादी हॉल्स को कह सकते हैं कि आप 1 महीना कोई फंक्शन नहीं करेंगे। डेफिनेटली उससे जो है वो डिक्रीज़ आएगी उसमें, शादी के नंबर्स में भी और नंबर ऑफ गेस्ट पे भी। तो मैं समझता हूँ बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका इनको करना चाहिए था एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे, जो ये नहीं कर सके। और ये कितनी बुरी चीज़ है कि जिस तरह मैं कहता हूँ हमारी तो वो कैपेसिटी नहीं है। जिस तरह अभी फ़खर साहब ने कहा, हम तो खुदा न खास्ता अगर इधर कोई ज़्यादा गड़बड़ हुई तो फिर हमारे पास वो कैपेसिटी नहीं कि वेंटिलेटर हो या ट्रीटमेंट हमारी ऐसी हो या डायग्नोसिस के लिए हमारे पास किट ही इतनी हो कि हम डायग्नोज कर सकें या सारी उनको बाकी वो फैसिलिटी दे सकें। तो मैं समझता हूँ वो जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक वीकनेस है हमारे सिस्टम में भी है ये वीकनेस, तो स्पेशली ये गवर्नमेंट को भी चाहिए था कि इसको वार फुटिंग पे करते, जिस तरह फ़खर साहब ने कहा कि वार फुटिंग पे काम होना चाहिए। इधर रुकिएगा कायरा साहब, मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ कि हेल्थ सेक्टर हमारा पहले ही वीक है, फंड्स कम होते हैं, प्रायोरिटी नहीं होती, ऊपर से कोरोना वायरस आ गया, हेल्थ सिस्टम की तरफ तो तवज्जो नहीं है। हम प्रिवेंशन पे चले गए, प्रिवेंशन इन अ वे कि जी तुफ्तान बॉर्डर बंद कर दें। आज मुतालबा आया कि जॉइंट सेशन बुलाया जाए इस इशू पर। जॉइंट सेशन क्या करेगा? है तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव इशू ये। ब्रदर साहब बहुत शुक्रिया। मैं जहाँ तक ताल्लुक इस इशू के ऊपर गवर्नमेंट के रिस्पांस का है, ये यकीनन एक ऐसी वबा है जो चाइना से शुरू हुई और एपिडेमिक इसी तरह फैलती है, किसी एक जगह से, किसी मुल्क के अंदर किसी एक जगह से उसका आगाज हो जाता है, फिर ये कम्युनिकेबल होती है। इसका खदशा ये है कि ये बड़ी तेजी से फैलने वाली वबा है। इसके फैलाव को रोकने के और बेहतर इक़दाम हो सकते थे। मसलन 2 पहले केसेस आइडेंटिफाई हुए, एक कराची में एक इस्लामाबाद में, दोनों अल्हम्दुलिल्लाह ट्रीट हो गए, लेकिन सिंध के अंदर हुकूमत ने जब इसको फॉलो किया तो उन्होंने जितने लोग ज़ायरीन आए थे, जब उन्हें पता चला कि ये ईरान के अंदर ये वबा बड़ी तेजी से फैली है, और उन्होंने फिर ट्रैक डाउन किया और जितने लोग उन दिनों में ईरान से आए थे किसी भी रास्ते से, उनको उन्होंने सॉर्ट आउट किया, कहाँ कहाँ हैं, उनको जाके चेक किए, टेस्ट किए, उनकी फैमिलीज के किए, जिसके नतीजे में ये केसेस सामने आए हैं। ये उन्होंने टाइमली कोशिश की, उनकी सुबह शाम मीटिंगें रखी, सीएम ने रखी, उनकी एडवाइजरी जारी की। तवक्को ये की जा रही थी कि वजीर आजम पाकिस्तान इस लेवल पे एक आध मीटिंग रख के और एडवाइस करेंगे और हुक्म देंगे कि सारे एयरपोर्ट्स को चेक करो। उसके ऊपर सिंध गवर्नमेंट बार बार कहते रही कि हमें सपोर्ट करें, सिंध के अंदर एयरपोर्ट जो है उसको प्रॉपरली स्कैन नहीं किया जा रहा, उसको और बेहतर स्कैनिंग की जाए,
تو یہ وہ کام تھے جو گورنمنٹ کو فوری طور پہ کر لینے چاہیے تھے. جہاں تک تعلق، اور ابھی مجھے ایک دوست کا فون تھا کہ ناروے جیسا ملک جہاں پہ صحت کی بہت اچھی سہولتیں ہیں، وہاں پہ بھی پروپورشنیٹ ٹو پاپولیشن، نمبر آف پیشنٹس کی بات نہیں ہے، پروپورشنیٹ ٹو پاپولیشن یعنی آبادی کے تناسب کے لحاظ سے اس وقت وہاں بڑی تعداد میں لوگ کرونا وائرس کی وہاں آئیڈینٹیفیکیشن ہو گئی ہے. لیکن وہ ممالک یہ کر رہے ہیں کہ وہ ان کے تو لوگوں کا ٹرسٹ آن انسٹیٹیوشن، ٹرسٹ آن دی گورنمنٹ بہت ہے. ہمارے ہاں اسٹیٹ کے پورے سٹرکچر کے اوپر حکومت ہو، عدالت ہو، ایڈمنسٹریشن ہو، لوگوں کا ٹرسٹ نہیں ہے. تو لوگ پہلے اس بات کو سیریسلی لیتے نہیں ہیں. کانا صاحب ادھر رکیے گا، مجھے بریک لینی ہے ناظرین. بریک کے بعد آپ واپس آئیں گے. ایک اور واقعہ ہوا ہے جنوبی ایشیا میں. بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے آج ایک تجویز پیش کی ہے کہ وہ سارک ممالک، سارک کا انہوں نے ذکر کیا ہے، ساؤتھ ایشین ممالک کا جو ہمسائیں ہیں، ان کے لیڈرز کے ساتھ وہ ایک ویڈیو کانفرنس کے ذریعے بات کرنا چاہتے ہیں تاکہ کورونا کے خلاف کامن مشترکہ اسٹریٹجیز بنائی جا سکیں. چونکہ بہت سینئر لوگ میرے ساتھ ہیں، میں نے سوچا کہ میں یہ ٹاپک ان مہمانوں کے سامنے رکھوں گا پالیسی پرسپیکٹیو کے حوالے سے. بریک کے بعد بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. روبرو پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے. کورونا کی ہم بات کر رہے تھے. اس ریجن میں کورونا ہے. پاکستان کے چاروں ہمسایوں میں، بھارت میں، چین میں، افغانستان میں، ایران میں کورونا آیا ہے اور ایران سے پاکستان ٹرانسمٹ ہوا ہے. جیسے کہا جاتا ہے کہ جو زائرین تھے ان میں نکل آیا ہے. نریندر مودی نے، سید فخر امام صاحب، آج ایک پینترا بدلا ہے. اس نے کہا ہے کہ سارک سربراہان کے ساتھ ویڈیو لنک کے ذریعے میں مشورہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ جنوبی ایشیا ایک کامن اسٹریٹجی بنا لے. بھوک، بیماری، غربت یہ سرحدیں نہیں دیکھتے، یہ سرحدوں کے آر پار فینومینن مشترکہ ہوتا ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں کہ دیر آئے درست آئے، کیونکہ نریندر مودی وہ شخص ہے جس نے ابھی کشمیریوں کے خلاف جو مظالم ڈھائے ہیں اور جس قسم کے اس نے وہاں ٹیرر اور ٹیرنی کے ساتھ ظلم کیا ہے، خواتین کے ساتھ بچے بچیوں کو اٹھا کر وہاں سے لے گئے. اور اس سے زیادہ کوئی بھی انسان فیشسٹک، نیو فیشسٹک، ٹوٹلیٹیرین جو بھی لفظ استعمال کریں وہ کم ہے. اب میرے خیال میں ان کو شاید اس چیز کا احساس ہوا ہو، یا ان کو کسی نے انٹرنیشنل ایجنسیز نے کہا ہو کہ یہ وائرس تو ڈزنٹ سی اینی فرنٹیئرز، نو بارڈرز. یہی میں گزارش کر رہا ہوں. جی ہاں، تو سارک جو کہ بالکل ڈیڈ انسٹیٹیوشن ہو چکا ہے، 5 سال سے کوئی اس کی میرے خیال میں میٹنگ سے نہیں ہو رہی. اور اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ انڈیا اپنی ہیجمونک جو اس کا ڈیزائنز ہیں اس ریجن کے لیے. آپ اس تجویز کو سیریس دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، اگر یہ انہوں نے بات کی ہے اور یقیناً وہ چاہیں گے کہ ہماری حکومت کا رسپانس ہو، میں حکومت کے بارے میں تو نہیں اس وقت آپ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین ہیں. جی ہاں، پر یہ ابھی 2 گھنٹے پہلے یہ بات آئی ہے. میں ان پرنسپل یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس چیز کو دیکھنا ضرور چاہیے. اور آج چونکہ آپ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں، آج انہوں نے سینئر کشمیری رہنما فاروق عبداللہ کو بھی رہا کر دیا. 7 مہینے کے بعد فاروق عبداللہ آج رہا ہوئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ میں جا کے لوک سبھا میں تقریر بھی کروں گا. یہ دونوں چیزیں کلب کر کے دیکھی جا سکتی ہیں؟ دیکھیں جی، یقیناً ان کے کوئی ایسے چیزیں ہوں گی. اور یہ میرا خیال میں وائرس تو ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم پینڈیمک کہتے ہیں، کہ جیسے میں نے کہا اس کے گلوبل افیکٹ ہوئے ہیں. سارے پاورفل کنٹریز اس میں، امریکہ اور چائنا تو 2 سب سے پاورفل نیشنز ہیں، اور ان میں اس کا اتنا افیکٹ ہوا ہے. تو یقیناً اب مودی تو اس سے باہر نہیں رہ سکتے. تو انہوں نے یہ سوچا ہوگا، دیکھا ہوگا کہ بجائے کہ میرے اوپر اس کا پھر بوجھ آ جائے اور ساری دنیا کہے کہ یہ سب سے غیر ذمہ دار کنٹری ہے اور اس کی لیڈرشپ یہ آئے گی باتیں، باتیں آئیں گی. تو انہوں نے میرا خیال میں قبل از وقت سوچا ہوگا، یا ان کے جو بھی ڈوال جو کہ ان کے ڈاکٹرن کے ہیڈ ہیں، اجیت دوول جی، اور یہ امت شاہ اور ان لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ہوگا کہ بجائے کہ ہمارے پہ یہ بوجھ آئے تو ہم اس چیز کو پیش کر دیا. رانا صاحب، اس سے پہلے میں آپ کو ایک سوال کروں. یہ سارک کے حوالے سے باتیں پہلے بھی ہوئیں. سپٹمبر میں UN جنرل اسمبلی کی اجلاس کی سائیڈ لائن پر سارک وزرائے خارجہ کا اجلاس ہوا تھا. اس میں سارک کی میزبانی کے حوالے سے پاکستان نے تجویز دی تھی، کسی نے رد نہیں کیا تھا. ذرا یہ شاہ محمود قریشی صاحب کا 60 سن لیتے ہیں، پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں. جی
जब तस्करा हुआ साख का कि अगला इजलास कहाँ होना चाहिए, तो यकीनन इस्लामाबाद में होना चाहिए। तो बहैसियत वहाँ के मेज़बान के मैंने साख के तमाम ममालिक को इस्लामाबाद की दावत दी, उनसे दरख्वास्त की, हम मुंतज़िर हैं। राणा साहब, पाकिस्तान तो पहले ही कह चुका है वो आए। मोदी ने आज अपनी तजवीज़ में ये भी कहा कि हम हेल्थ के हवाले से जनूबी एशिया को दुनिया के सामने एक मॉडल बनाना चाह रहे हैं। मोदी ने कश्मीर एनेक्स किया, मुजालिम किए, पूरी दुनिया ने तनकीद की। उसने सिटीज़न अमेंडमेंट बिल पेश किया, लॉ बनाया, दुनिया ने तनकीद की। दिल्ली में राइट्स हुए, दुनिया ने तनकीद की। ये मोदी आज जो बात कर रहा है कि सार्क लीडर्स के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस करे, मुश्तरका स्ट्रेटजी बनाएं, क्या कहेंगे आप? भी डिफेंस प्रोडक्शन के मिनिस्टर भी रहे हैं, सीनियर पॉलिटिशियन है अपनी पार्टी की तरफ से। देखिए प्राचा साहब, मैं आपको बताऊं कि ये जो बात मखदूम शाह महमूद साहब ने की है, मैं समझता हूँ वो ठीक है उनकी बात, लेकिन पास में आपने देखा कि जब भी पाकिस्तान के होस्ट हुआ है तो वो सार्क कॉन्फ्रेंस नहीं हो सकी कि इंडिया के बिहेवियर की वजह से उन्होंने जो एटीट्यूड अख्तियार। इसलिए यहाँ तो आपको पता है कि क्रिकेट का मैच हमारे पाकिस्तान के अंदर खेलने को तैयार नहीं है। तो ये बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस की बात ये करते हैं, ये कभी भी नहीं होगा। जहाँ तक मोदी की बात है कि अभी वो कहता है कि जी हम हेल्थ के इशू पे रीजन में बात करें, मैं आपको बताऊं कि ये बिल्कुल ठीक है कि बीमारी पे सियासत नहीं, ये बहुत बड़ी है कि वबा फैली हुई है, लेकिन ये भी अपनी जगह हकीकत है कि जो पास में मोदी के रवैया रहा, जिस तरह नेक्स्ट किया कश्मीर को, जिस तरह सिटीज़न बिल पेश किया एक्ट बना, इन चीज़ों को जहाँ वो जिस तरह मुजालम कर रहे हैं मुसलमानों के ख़िलाफ़, वहाँ एजिटेशन शुरू है। ये बात इन टोटलिटी होगी, ये नहीं कि हम हेल्थ पे तो बात करें क्योंकि ये एक इंसानी पहलू है। वो दूसरे भी इंसानी पहलू हैं, जहाँ इतने लोगों को शहीद किया जा रहा है, जहाँ उनके राइट्स गस्ब किए जा रहे हैं, घरों से बाहर निकाल के बाहर उनको मारा जाता है। हमसायगी बदली नहीं जा सकती राणा साहब, हमसायगी तब्दील नहीं की जा सकती। कोरोना मतलब बॉर्डर तो बंद कर दिया, आना जाना बंद कर दिया, लेकिन कोरोना तो फिर भी फैल रहा है ना मुल्कों में। अगर मुश्तरका स्ट्रेटजी बन जाए, लाहे अमल बन जाए, वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आने जाने की बजाय, और सार्क फिर से रिवाइव हो जाए, इस हवाले से आपका क्या टेक है? नहीं, मैं अब जो बात कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि रिवाइव ये सार्क, जब हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, ये शाह महमूद साहब की जो बात है कि मैंने उधर तजवीज़ पेश की कि इस्लामाबाद में और जो पता चल जाएगा सार्क के कौन मेंबर रहना चाहते हैं, ये हमारे पास की बात नहीं है। इंडिया की जो डोमिनेशन है, जो डोमिनेट कर रहा है वो रीजन को, उनके वो डिक्टेशन देता है छोटे छोटे मुल्कों को, अगर वो नहीं जाता तो कोई भी नहीं आता। तो ये एक माजी में हिस्ट्री है जिसको हम नहीं एक तरफ रख सकते। तो मैं समझता हूँ कि ठीक है, ये वायरस है, जो अगर हम रीजनल कोई स्ट्रैटेजी अपनाएं भी तो अल्लाह करे उसमें बेहतरी आए, लेकिन सवाल है कि हमें इंडिया के साथ जो इश्यूज़ हैं, वो वायरस बड़ा खतरनाक है, लेकिन मैं समझता हूँ वो उससे भी ज़्यादा खतरनाक चीज़ें उसने की हुई हैं। चले इधर रुकिएगा, इतने लोगों को उसने शहीद किया है वहाँ, इधर रुकिएगा। वायरस की वजह से तो शायद इतने ना मरे। वहाँ कश्मीर में कितने मुसलमान शहीद हुए हैं, इधर दिल्ली में कितने, इंडिया में इधर रुकिएगा। कायरा साहब, आपकी तरफ आता हूँ। मोदी जनूबी एशिया की बात कर रहा है, सार्क की बात कर रहा है, और मोदी को मालूम है कि बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, श्रीलंका के साथ साथ पाकिस्तान भी जनूबी एशिया का सार्क का मेंबर है। ये आप उसकी कोई चाल देखते हैं, या वाकई उसने जो कुछ किया मजम्मत हुई और उसने कोई सबक सीखा है? क्या कहेंगे आप? फैसल साहब, मोदी जैसी पर्सनैलिटी सबक नहीं सीखा करती। वो अपॉर्चुनिटी जो भी बनेगी उस अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा, और हिंदुस्तान के अपने अज़ाइम हैं बिल्कुल इस रीजन के अंदर। वो एक अपनी ताकतवर हैसियत के साथ मास्टर के तौर पर रहना चाहते हैं। पाकिस्तान उनकी हैसियत को तस्लीम करता है कि वो इस रीजन की एक बड़ी इकोनॉमी है, एक बड़ा मुल्क है, एक बड़ी फौज है, सब कुछ है, लेकिन पाकिस्तान उनके उन जारहाना अज़ाइम को नहीं मानता जो कश्मीर के हवाले से हैं या खित्ते के अंदर उनके अदरवाइज छोटे ममालिक के साथ हैं। लेकिन पाकिस्तान एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट के तहत उनकी बड़ी इकोनॉमी, उनकी बड़ी मुल्क, बड़ी डेमोक्रेसी को तो मानता है।
ہمیں اس وقت ہندوستان انتہا پسندی کا شکار ہے اور بلا شبہ وہ وہاں پہ مسلمانوں کا قاتل بھی ہے، وہاں ہندوستان کے اندر مسلمانوں پہ مظالم ہو رہے ہیں، کشمیر پہ مظالم ہو رہے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس وقت دنیا کی توجہ اس بیماری کی طرف گئی ہے۔ مودی بھی اس سے کوئی گیم نہیں کھیلنا چاہتا ہے۔ ہمیں میرے ذاتی رائے میں تو پاکستان کو چاہیے کہ اس کی رائے قبول کر لیا جائے تاکہ وہ یہ نہ کہے، دنیا کو یہ نہ لگے کہ اس بیماری کے وقت جب دنیا اس وبا کا شکار تھی اس وقت بھی پاکستان نے اس سفر کو کیا۔ ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہندوستان کے جارحانہ اور جارحانہ ہی نہیں، اس کے ظالمانہ اقدامات کو بھی دنیا اس طرح کنڈم نہیں کرتی، اور ہماری چھوٹی سی جو بات ہے اس کو میگنیفائی کیا جائے گا، اس کو ایتھیکل ٹرمز میں۔ تو میرا خیال ہے کہ اس سے کچھ آؤٹ کم ہو یا نہ ہو، پاکستان اور ہندوستان میں تو ٹرانسپورٹیشن بڑی کم ہے، ٹریڈ ہے نہیں، افراد کا آنا جانا بڑا کم ہے، لہٰذا ہمارا تو آپس میں کوئی ایپیڈیمک پھیلنے کا ایسا ایشو نہیں ہے، لیکن پھر بھی پاکستان کو اگر میری رائے پاکستان کو اس طرح قبول کرنا چاہیے، اس کو کہنا چاہیے کہ جی بالکل ہم اس معاملے میں اپنی شیک کا ہے۔ سو پاکستان کو قبول کرنا چاہیے۔ ادھر رکیے گا چر صاحب، ادھر رکیے گا۔ ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے ایک اور بڑا ایشو میں ضرور ان سینئر مہمانوں کے ساتھ ٹیک اپ کرنا چاہ رہا ہوں۔ نیا صوبہ بنانے کا پی ٹی آئی نے بل لانے کا اعلان کیا ہے ساؤتھ پنجاب، جنوبی پنجاب صوبے کا۔ چونکہ سید فخر امام صاحب وہاں میٹنگز میں موجود رہے ہیں، ان سے ڈائریکٹ انپٹ لیتے ہیں، اور رانا تنویر حسین اپنی پارٹی میں بڑے سینئر رہنما ہیں، قائرہ صاحب بڑے سینئر رہنما ہیں۔ بریک کے بعد بات کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، روبرو پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں۔ سید فخر امام صاحب، متعدد اجلاسوں کے بعد یہ فیصلہ ہوا پی ٹی آئی کی طرف سے کہ نیا صوبہ بنایا جائے، جنوبی پنجاب صوبے کا بل لایا جائے۔ مشاورت تو نہیں کی سیاسی جماعتوں کے ساتھ، اور خود بھی ابھی اس علاقے سے جو ممبرز آئے ہیں وہ کہتے ہیں بھاولپور ہو یا ملتان ہو، تو یہ معاملہ کیسے آگے بڑھے گا؟ اصولی طور تو میرے خیال میں تمام جو بڑی پارٹیز ہیں وہ جنوب پنجاب صوبے کے حق میں ہیں، جس سے بھی آپ بات کر لیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں جو فوری طور فیصلہ کیا ہے پی ٹی آئی کی قیادت اور اس کے آنریبل ممبر صاحبان نے جو نمائندگان ہیں جنوب پنجاب کے، وہ یہ ہے کہ اس کے جو پہلا سٹیپ ہے وہ سیکریٹریٹ کا ہونا چاہیے، اور سیکریٹریٹ میں ایک ایڈیشنل چیف سیکریٹری اور ایڈیشنل آئی جی، اور ایک بیٹھے گا بہاولپور، ایک بیٹھے گا ملتان، اور سملٹینیسلی ایک ڈرافٹ ہوگا بل جو کہ پیش کیا جائے گا، میرے خیال میں نیشنل اسمبلی میں ہی جائے گا، اور پھر اس کے اوپر ایک کوشش کی جائے گی کہ کوئی نہ کوئی اس پہ کنسنسس بلڈ کیا جائے، کیونکہ بنیادی طور تو مسئلہ کیوں جنوب پنجاب کا کھڑا ہوا یہ بھی تو ہمیں دیکھنا چاہیے، اس کی کیا ہسٹورک وجہ کیا؟ ایک ہی وجہ ہے، اکنامک ڈپریویشن۔ جتنے بھی آپ 72 سال میں دیکھ لیں بجٹس اٹھا کے، یہ جنوب پنجاب کو اس کی جو آبادی ہے اس سے تقریباً نصف اس کا فنڈ ملتے رہے، یہ بہت فرق پڑ گیا۔ اور اب آپ چاہے ملتان ہو، بہاولپور ہو، ڈیرہ غازی خان، یہ 3 ڈویژن ہیں۔ اب آپ دیکھیں سینٹرل پنجاب اور خصوصاً لاہور میں ایک میو ہسپتال تھا، اس جیسے 10 اور بن گئے۔ ملتان میں ایک نشتر ہے، ایک ایگزامپل وہی ہے، اور اس کے بھی اگر آپ حالات دیکھیں تو ناگفتہ ہیں۔ میں مثال ایک دے رہا ہوں صرف، باقی بہت سی اور چیزیں، اور پروڈکٹیو ساؤتھ پنجاب ہی تھا، زرعی پیشہ علاقہ ہے اور بڑا پروڈکٹیو ایریا، اور اس کی میں سمجھتا ہوں ٹرانسفر آف ویلتھ جو تھی ایک زمانے میں کراچی ہوئی، پھر اسلام آباد، اور زیادہ لاہور ہوتی رہی۔ تو میرے خیال میں یہ جو ایک احساس محرومی تھی اس کو ضروری ہے اس کے لیے۔ رانا صاحب، پارٹی آپ کی بھی وعدہ کر چکی، ریزولوشن بھی پاس کر چکی، اب یہ بل آنا ہے، آپ کا پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بھی ہوا، ادروائز بھی رابطے رہتے ہیں، کیا پالیسی بنتی نظر آ رہی ہے آپ کی پارٹی کی؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ یہ مجھے نہیں پتا، یہ پولیٹیکلی، یہ میری آواز واپس جی آ رہی ہے آپ کی آواز، پھر دوبارہ یہ پولیٹیکلی دوبارہ یہ پی ٹی آئی والے کوئی گیم کر رہے ہیں یا کس طرح کر رہے ہیں۔ ابھی انہوں نے جس طرح الیکشن لڑا، وہ ادھر جنوبی پنجاب کے لیے انہوں نے سب سے بڑا ان کا منشور کا حصہ تھا، اور جنوبی جو پنجاب کا محاذ تھا
ان کو انہوں نے بیچ میں مرج کیا اس پہ، اور ایک سائن ڈاکومنٹ ہے جو ان کے ساتھ کیا. وزیر تو وہ لوگ بن گئے لیکن جنوبی پنجاب کی آواز نہیں اٹھائی گئی. ہم نے پہلے بھی پنجاب اسمبلی میں ایک بل پاس کیا تھا، جو ایک ریزولیشن پاس کیا تھا. ریزولیشن ضروری ہے اسمبلی سے، وہ کر کے پھر ہم نے ادھر ایک بل پرائیویٹ ممبر بل کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کے لیے دیا ہے، فخر صاحب کو پتہ ہوگا، جس میں بہالپور اور جنوبی پنجاب کا جیڈ کا ہیڈ کوارٹر ملک ہے، یہ 2 صوبے ہم نے موو کیے تھے کہ یہ بنائے جائیں. اور اس پہ کیونکہ کیو لیگ والے بھی اس پہ جو چاہتے ہیں کہ ہم جو بہالپور ہے وہ کیونکہ اس کا سٹیٹس ایک انڈیپینڈنٹ سٹیٹ رہی ہے، تو یہ سٹیٹ اس وقت بھی وعدہ کیا گیا تھا کہ جب بھی کوئی ایسی بات ہوگی اس کو دوبارہ ہم صوبہ یا سٹیٹ بنا دیں گے. تو وہ ہم نے 2 بل پیش کیے، ایک بل پیش کیا جس میں 2 صوبے تھے. اب اس پہ ہماری میٹنگز بھی ہوئیں. جو ابھی سواتی صاحب ہیں پارلیمانی منسٹر، انہوں نے کہا کہ ایک میٹنگ ہوئی جس میں مجھے بھی بلایا گیا اور وہاں پہ ساری بات چیت کی. تو میں نے ان کو کہا کہ سواتی صاحب یہ فیوٹائل ایکسرسائز آپ کر رہے ہیں، پہلے آپ جائیں اپنی پارٹی میں اپنے پرائم منسٹر صاحب سے بات کریں، وہ سیریس ہیں، اور سیریس ہیں تو ہمارے ساتھ بیٹھ کے بات کر لیں. اگر نہیں تو یہ ایسے نہیں کہ ایک ہم نے موو کیا ہوتا ہے. اب تو وزیر اعظم نے فیصلہ کیا ہے نا، اب تو وزیر اعظم نے فیصلہ کیا ہے. نہیں میری بات تو سن لیں نا، میری بات پر سب سن لیں. اس کے بعد وہ واپس نہیں آئی. وہ دن جائے آج کا، یہ شاید 3-4 مہینے کی بات ہے یا کتنے مہینوں کی بات ہے. ابھی یہ ایک یکدم پھر بات سامنے آ گئی. پھر انہوں نے شروع میں 1.5 سال پہلے کہا، یا شروع میں کہا کہ ہم انیشیل ہی سیکریٹریٹ قائم کریں گے صوبہ بنانے سے پہلے، تاکہ لوگوں کو تھوڑے فیسیلیٹیٹ کیا جائے. وہ بھی آج تک نہیں ہوا. 2 سال ہو گئے ہیں، کوئی پیپر ورک ہوتا رہا، کبھی کچھ ہوتا رہا. لیکن میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ یہ مجھے بتائیں کہ بہاولپور میں بیٹھے گا ایڈیشنل چیف سیکرٹری اور ملتان میں بیٹھے گا ایڈیشنل آئی جی، یہ کیا کس طرح کر رہے ہیں کہ ڈی جی خان راجن پور والے جام پور والے جائیں گے کبھی بہاولپور کبھی ملتان میں. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسے ہی ہے، معاملہ بڑا سیدھا ہے. ہم نے ایک بل پیش کیا ہے کہ بہاولپور کو صوبے کا درجہ دیا جائے، ملتان کو دیا جائے. اس کی ڈیمارکیشن بھی دی ہے، اس میں ساری چیزیں جتنی کانسٹیٹیوشن ریکوائرمنٹ ہے. چلیں پھر جب بات ہوگی، میرا خیال ہے رانا صاحب جب بات ہوگی، جب پی ٹی آئی کانٹیکٹ کرے گی، یہ سامنے آ جائیں گی. قاہرہ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. پنجاب میں قومی اسمبلی سے آپ کو 7 نشستیں ملیں، ایک راجہ پرویز اشرف صاحب کی، باقی 6 ساؤتھ پنجاب کی. آپ کی پارٹی نے سینٹ میں باقاعدہ بل پاس کروایا تھا بہاولپور ساؤتھ پنجاب صوبے کا. اب پی ٹی آئی انیشیٹو لے رہی ہے، آپ کو تو آنا چاہیے ساتھ، ان کے ساتھ بات کرنا چاہیے، بیٹھنا چاہیے. اگر کوئی لیکونہ ہے تو آپ کو بیٹھ کر دور کروانا چاہیے. راجہ صاحب بات یہ ہے کہ کس کو کیا کرنا چاہیے. ہم تو ہر وقت ایک ریسپانسیبل پارٹی کے طور پہ اپنا کام کرنے کو تیار ہے. جنہوں نے کرنا ہے انہیں کہیے وہ کچھ کرے. بات ذرا غور کیجئے. یہ بات درست ہے کہ پیپلز پارٹی سب سے پہلے جنوبی پنجاب کے لوگوں کی جائز ڈیمانڈ جو بڑے عرصے سے تھی، جی ہاں، اس کو سپورٹ کرتی ہے. اور ہم نے اس کے لیے پہلے جب ہماری حکومت تھی تو ہم نے پنجاب سے ایک بل پاس کرانے کی کوشش کی. وہ بل پاس نہ ہو سکا، لیکن ہمارا ریزولوشن ہوا اور وہ بالکل موجود ہے. لیکن اب آ کے گورنمنٹ نے جب یہ فیصلہ کیا ہے تو اس وقت صورتحال ایک تو رانا صاحب والی وہ بات کہ آپ دیکھ کر جی دوبلی کا شکار ہے کہ آدھا صوبہ جو ہے، آدھے صوبے کا سیکریٹریٹ جو ہے وہ بہاولپور میں ہوگا، آدھے کا یہاں ہوگا. اور مسلم لیگ جو ہے، مسلم لیگ 2 صوبوں کی بات کر رہی ہے، یہ ایک صوبے کی بات کر رہے ہیں، ایک ایڈیشنل صوبہ، یعنی پنجاب کو 3 حصوں میں وہ کہہ رہے ہیں ایڈمنسٹریٹو بھی تقسیم کر دیا جائے. اور جو کاف لیگ کہہ رہی ہے وہ بہاولپور صوبے کی بات کرتی ہے، وہ ملتان صوبے کی بات نہیں کرتی. کہتے ہیں ہماری اسٹیٹ کو بحال کرے. جی ہاں، ہمیں یہ معاملہ پہلے ڈائلاگ چھیڑنا چاہیے تھا کہ اس کو کس طرح کیا جا سکے گا. جب تک آپ پنجاب کی اسمبلی سے 2/3 ہے یا 3/4 ہے، اس میجورٹی کے ساتھ آپ کو اس بل کو پاس کرنا پڑے گا. اور اس کے لیے مسلم لیگ کی سپورٹ کے بغیر یہ نہیں ہو پائے گا. اور اگر آپ ان کا 2 صوبوں کا بل ہے، ان کو آپ اکاموڈیٹ نہیں کر رہے، ان سے آپ بات نہیں کر رہے، ان سے آپ ڈسکشن نہیں کر رہے. پیپلز پارٹی اس معاملے میں آلریڈی آپ اس ایشو پہ کھڑی ہے، آپ ہمارے ساتھ بات نہیں کر رہے. اور صرف آپ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ ہم قومی اسمبلی میں بل پیش کریں گے. قومی اسمبلی میں ڈائریکٹلی یہ بل ہو ہی نہیں سکتا. یہ فیڈرل گورنمنٹ کا ایشو نہیں ہے. قومی اسمبلی میں بل آئے گا
جب صوبے سے ڈیمانڈ جنریٹ ہوگی اور اس کے مطابق وہ ریزولوشن پاس ہوگا، پھر جب امینڈمنٹ ہوگی آئین میں تو وہ آئینی امینڈمنٹ جو ہے وہ یہ پھر مرکز کا کام ہے۔ کمپلیکیشنز کیسے دور ہوں گی میں کارا گزارش صاحب؟ کر رہا ہوں نا، یہ میں گزارش کر رہا مشکلات ہوں۔ کیسے دور ہوں گی پھر؟ نہیں پراچا صاحب، ان مشکلات کو اور بڑی مشکل میں تو نہیں ڈالنا چاہیے۔ ان مشکلات کے حل کے لیے یہی تو ان کا مسئلہ ہے کہ نالائکی کے ساتھ فخر امام صاحب جیسے لوگوں سے مشورہ کرتے تو یہ صورتحال نہ ہوتی، لیکن ان کی نالائکی یہ ہے کہ یہ جس طرح عمران خان صاحب کھڑے ہوتے تھے نا جلسوں میں، پیچھے سے کسی نے آگے کان میں کچھ کہا کہ یہ کہہ دیں، وہ کہہ دیتے تھے۔ یہ ان کا یہی وتیرہ آج بھی ہے کہ بابا خدا کا خوف کرو، اس کے پہلے پروسیس کو دیکھو۔ آپ نے پنجاب اسمبلی سے بل پاس کرانا ہے، 2/3 ہے تو بھی آپ کو مسلم لیگ کی ضرورت ہے، 3/4 ہے تو بھی مسلم لیگ کی ضرورت ہے۔ اگر وہ بل پاس نہ ہوا تو کہاں سے آگے پروسیس چلے گا؟ بہت شکریہ، بہت شکریہ کائرہ صاحب، بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا۔ رانا تنویر حسین صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا۔ سید فخر امام صاحب بہت شکریہ، آپ تشریف لے آئے۔ ناظرین، ہماری طرف سے اتنا کچھ۔ اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔